السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اردو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قادیانیت مسلمانوں کے ایمان کی طاقت کو کمزور بنانے کی ایک ایسی گھناؤنی سازش ہے جس کی بنیاد 1900 میں مرزا غلام قادیانی نے رکھی۔ اس انسان نے منظر عام پر آتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ میں خدا کا نبی ہوں، مجھ پر وحی ہوتی ہے، بلکہ اس شخص نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو آیات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں وہ بھی میرے بارے میں ہے، نعوذ باللہ۔ ان تمام خلافات کے باوجود مرزا غلام قادیانی ساری زندگی اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو سچا مسلمان قرار دینے میں سرگرم رہا، جبکہ مسلمان ہونے کی سب سے اہم شرط کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک اس دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس بات کی تردید خود مرزا غلام قادیانی ساری زندگی کرتا رہا۔ ناظرین، لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قادیانی یا لاہوری گروپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی قرار دینے پر بازد ہیں۔ لیکن ناظرین، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ قادیانی گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد جس شخص کو اپنا نبی قرار دیتے ہیں، کیا اس کا کردار اس قابل بھی ہے کہ اسے ایک شریف انسان بھی کہا جا سکے؟ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، مرزا غلام قادیانی جو کہ قادیانی جماعت کے لوگوں کے لیے سب سے مقدس انسان ہے، وہ نہ صرف خود ساری زندگی کھلے عام زناکاریوں اور شراب نوشی میں مست رہا، بلکہ اس کے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ ساتھ اس کے قریبی ساتھی بھی اس عمل میں ہمیشہ اس کے پیش دکھائی دیے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، جس کی سب سے بڑی مثال قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور کی عیاش زندگی کی رنگین راتیں ہیں۔ ناظرین، مرزا مسرور قادیانی جماعت کا وہ سب سے خوش قسمت شخص ہے جس کو سب سے زیادہ قادیانی لجنات کے ساتھ رات گزارنے کا شرف حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ شخص قادیانی خواتین کے مجمع میں موجود ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کی دلی تسکین کے آثار نمایاں دیکھے جا سکتے ہیں، اور ناظرین، مرزا مسرور کی اس عیاش پرست طبیعت کے ہاتھوں رسوائی اس کی پاکستان سے بے دخلی کی بھی وجہ بنی۔ ناظرین، قصہ کچھ یوں ہے کہ مرزا مسرور جو کہ آج کل قادیانی جماعت کا خلیفہ بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو نہایت معزز شخصیت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، یہی مرزا مسرور 90 کی دہائی میں ایک 15 سال کی لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ مرزا مسرور نے کئی بار اس معصوم لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن جب اس لڑکی نے مرزا مسرور کی بات نہ مانی تو ایک دن مرزا مسرور نے اپنے پیر و مرشد مرزا غلام قادیانی کی پیروی کرتے ہوئے اسے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ناظرین، یاد رہے کہ 90 کی دہائی میں مرزا مسرور ایک عام قادیانی کی طرح قادیانیوں کے علاقے ربوہ میں مقیم تھا۔ قصہ مختصر، جب عام لوگوں کو مرزا مسرور کی اس گھناؤنی حرکت کا علم ہوا تو اس کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا گیا، جس کے بعد جرم ثابت ہونے پر اسی مرزا مسرور کو گرفتار کر کے ڈسٹرکٹ جیل جنگ بھیج دیا گیا، جہاں کافی عرصہ جیل کاٹنے کے بعد جب اس کی ضمانت ہوئی تو یہ شخص اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کو پورا کرنے کی غرض سے اسائلم لے کر بیرون ملک فرار ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان میں وہ اپنا گندا کھیل جاری نہیں رکھ سکتا۔ اور ناظرین، وہ کسی حد تک درست بھی تھا، کیونکہ آج وہی مرزا مسرور نہ صرف قادیانیوں کا خلیفہ بنا بیٹھا ہے، بلکہ آج قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والی جوان لڑکیاں اس کے ساتھ رات گزارنے کو اپنے لیے سعادت تصور کرتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی نانیاں دادیاں مرزا غلام قادیانی کی راتوں کو رنگین بنانے کی خدمت سر انجام دیتی تھیں۔ ناظرین، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس قادیانی فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرے، آمین۔